نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر نبی تو سایہ سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سایہ سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں صاحبزادہ جواد الخرم صاحب، جو کہ ہیں خطیب اہل سنت ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آغا محسن علی حمدانی صاحب، خطیب اہل بیت ہیں، جبکہ تیسرے گیسٹ ہیں آج کے ہمارے عدنان نگیال صاحب، جو بائی پروفیشن تو ایڈوکیٹ ہے لیکن معروف و مشہور نعت خواہ بھی ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ عظمیٰ شاہ سیب نے، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، جبکہ ان سے ہم بات کریں گے کہ احادیث کی روشنی میں اور مولا علی کے اقوال زری کی روشنی میں کس طرح سے ہمیں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ان کی آگے کس طریقے سے مستقبل کے سنوارنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ آپ سب مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ محترمہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ محترم، سب سے پہلے صاحبزادہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مولا علی کے چونکہ آج ضربت کا دن ہے، 2 دن وہ زخمی رہے، اس کے بعد ان کی شہادت ہوتی ہے 21 رمضان کو، تو وہ سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گا اپنے پروگرام کا کہ ان کی دور خلافت کس طریقے سے باقی ادوار سے مختلف ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے کون سا ٹائم پیریڈ تھا ان کی دور خلافت کا، اور کتنا عرصہ تھا؟ جی ماشاءاللہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وضو کیا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا آج کہ ان کو ضرب لگی 19 رمضان مبارک کو، دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ علی پاک کی شان کتنی بلند، کتنی اعلیٰ ہے کہ ولادت ہوتی ہے تو کعبے میں، سبحان اللہ، تو اللہ کا گھر، ادھر بھی اللہ کا گھر، ادھر بھی اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے،
اور پھر آپ ان کی خلافت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علی کی شجاعت، علی کی بہادری، علی کا مقام، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، علی پاک رضی اللہ عنہ کا کمال، علی پاک رضی اللہ عنہ کا جمال اتنا بلند، اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو بچپن سے ہی اپنے ساتھ رکھا، ٹھیک ہے، کہ وہ علی کہ آنکھیں کھولیں تو چہرہ بدوحا کو دیکھیں، وہ علی کہ جن کے الگ سے کوئی چیز پہلی دفعہ نیچے جائے تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کا دورہ خلافت کس انداز کے ساتھ گزرا ہوگا، کس شاہانہ گزرا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنے دورہ خلافت بہت اعلیٰ قسم کے کام کیے، بہت معاملات کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت تھا اس میں بہت زیادہ وجوہات، یعنی کہ جنگوں کی طرف معاملات تھے، دیگر مسائل تھے، وہ اس میں کافی اختلافات دیا جاتے، اس طرف ہم نہیں جاتے. لیکن علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دورہ خلافت جو تھا اس دور کے اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جو کوفے کے اندر وقت گزارا، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ کتنا اعلیٰ گزارا، ٹھیک ہے. آگے وہ جو پہلی بہادری تھی نا وہ بھی سامنے آئی تھی کہ علی پاک کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ خندق دیکھیں حضرت علی پاک، احد دیکھیں علی پاک، بدر دیکھیں علی پاک، حنین دیکھیں علی پاک. تو یہ بھی میرے ساتھ اس معاملے میں اتفاق کریں گے. اسی لیے حضرت علی پاک کے دورہ خلافت کے اندر اگر کچھ معاملات کسی نے کوئی اختلاف کیا، کسی نے کوئی ایسا معاملات کیا، ان کو مسئلہ ہی یہی تھا کہ علی کی تلوار کئیوں کے خاندانوں کو اس نے ختم کر چکا، ہاں جی زخمی کیا ہوا تھا. وہی جن کے خاندانوں کو زخمی ہوئے تھے نا، جن کے دل، وہی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ منافقت اور بغض رکھتے ہیں. بالکل منافقت کر رہے تھے، معاملات کر رہے تھے. بالکل صحیح ہے. حمدانی صاحب آپ سے بھی یہ ساتھ ساتھ جاننا چاہوں گا، فضائل علی کے حوالے سے کچھ بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، جب فضائل کی بات آتی ہے تو اس شخصیت کے فضائل کے بارے میں ہم جیسے کم علم کیا بیان کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے سماعت فرمایا، صاحبزادہ صاحب نے خود فرمایا ہے کہ علی مولا کی یہ بہت بڑی شان ہے کہ آپ کعبہ میں آتے ہیں اور مسجد سے جاتے ہیں، اور یہ کعبے میں آنا آپ کا کوئی اتفاق نہیں تھا. کیا بات ہے، اتفاق نہیں تھا. اتفاق نہیں تھا. واہ. اتفاق ہوتا ہے کہ آدمی آئے، لیکن وہاں پر اس سے پہلے بھی آپ کے گھر میں آپ کے والد گرامی کی اولادیں تھیں. کسی بھی بیٹے کی ولادت پر آپ کی والد گرامی کعبہ کے پاس نہیں آئی. نہیں، تو یہ ایک راز ہے، حکم خدا ہے. بالکل، یہ حکم خدا راز ہے. کوئی شک نہیں. چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، میں صرف آنا چاہتا ہوں. یہ جو حضور پاک نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کے بعد امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم ایسے میرے اندر بھرا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرتا ہے. یعنی وہ جو کچھ لاتا ہے وہ اپنے بچے کو دے دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب انہوں نے جو یہ ایک تشبیہ دی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، گھر نہیں گا کہ میں علم کا گھر ہوں، کہ میں علم کی منزل ہوں، علم کا دار ہوں، نہیں، کہ میں علم کا شہر ہوں. اب شہر میں کیا ہوتا ہے؟ شہر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے. چونکہ آپ آئے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے واسطے رحمت بن کے آئے ہیں. اب عالمین میں ہر کوئی ہے. جب عالمین میں ہر کوئی ہے تو اب عالمین میں سے جو بھی جب چاہے میرے نبی سے جب بھی لینا چاہے، میرے نبی کے پاس وہ چیز موجود ہے. اب حضور نے فرمایا کہ دیکھو مجھ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ بنا دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ علی ہے. کون سا علی؟ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا القرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے. والقرآن ما علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، اور علی حق کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا علی کی میرے نزدیک وہی منزلت ہے، یا علی انت منی بے منزلت
हारून में मूसा इल्ला ला नबी बादी, ए अली तेरी निस्बत मुझसे वही है जो एक हारून नबी की मूसा नबी से के साथी, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं खातिमुन नबीयीन हूँ। और फिर एक और मकाम पर खुद हज़रत एली अलैहिस्सलाम के फरमान है, आपसे पूछा गया या अली आपकी फजीलत कौन सी है जिस पर आपको फ़ख्र हो। आपने फरमाया, सूरह रात की आपने वो आयत पढ़ी जब काफिरों ने कहा लस्ता मुरसला, कि जब ये काफिर कहते हैं कि तू रसूल कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, मेरा हबीब इनसे कह दो मेरी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह गवाह काफ़ी है और दूसरा वो है जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म है। वो कुल्ले किताब का इल्म कौन है? अब साहबे कराम से लेकर साहबियात और फिर ताबईन से लेकर आज तक सारे के सारे कलमा गो इस बात पर शाहिद और गवाह हैं कि कोई ऐसा मौला अली की ज़िंदगी का नहीं आया कि किसी ने कोई मसला पूछा हो, कोई बात पूछी हो और मौला अली ने कहा कि मैं नहीं जानता। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरमा थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइएगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल जो मॉडर्न दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, ऑनलाइन फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तरबियत की जा रही है, दीन से दूरी दिखाई जा रही है, तो आप क्या समझती हैं कि हम दुरुस्त रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे बच्चे सीख सकेंगे, समझ सकेंगे आगे? जी, इस हवाले से मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिस रुख पे औलाद की तरबियत और परवरिश होनी चाहिए उस रुख पर एक्चुअली हरगिज़ माजरत के साथ कहना चाहूँगी हम नहीं चल रहे। हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो दीन के बुनियादी असूल हैं उनसे बहुत दूर है। अब अगर मौला अली के अक़वाल की निचोड़ देखा जाए, उनकी ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि किसी भी मुआशरे की तरबियत का इन्हसार औलाद पर होता है। औलाद की तरबियत के अब बहुत सारे मीम हैं। तरबियत की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला मीम आता है माँ। माँ की गोद से तरबियत शुरू होती है। अब अगर एक माँ सुबह अपने काम पे जाएगी, शाम को आकर वो अपने मोबाइल में लग जाएगी तो उसको क्या मालूम कि मेरी औलाद किस रुख पर तरबियत पा रही है, किस रुख पर परवान चढ़ रही है। दूसरा मीम है मिंबर। मिंबर से जो भी चीज़ नशर की जाएगी मुआशरे में वही चीज़ परवान होती हुई नजर आती है। और कुछ करे ना करे जुम्मे का खुतबा ज़रूर सुना जाता है, तो जुम्मे के खुतबे में जो भी बयान किया जा रहा है बेसिकली मुआशरे में हमें उसी का रंग नजर आता है। तीसरा मीम है मुअल्लिम। मुअल्लिम भी देखा जाए तो बैकबोन का रोल रखता है। मुअल्लिम के मुंह से निकली हुई बात दिमाग से होती हुई सीधा दिल में उतरती है। मुअल्लिम के मुंह से जो अल्फाज हो जाएंगे बच्चा आके वही कॉपी करेगा। अब जो इसका अगला मीम है वो है मीडिया। मीडिया के बेसिकली 3 पर्पज हैं, टू एंटरटेन एंड टू मेक अलर्ट। अब अलर्ट और एंटरटेन करने वाले काम तो मीडिया बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब जो बेसिक रोल एजुकेशन का है, जो एजुकेट करने का है, एजुकेट तो वो कर रहा है लेकिन क्या एजुकेट कर रहा है? सारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एजुकेट की जा रही है। दीन के असूल एजुकेट उस तरह से नहीं किए जा रहे जिस तरह से होने चाहिए। और सबसे आखिरी मीम देखा जाए जो उसका मुआशरा है। अब मुआशरे में क्या होना चाहिए? मुआशरा माहौल अगर पॉजिटिव होगा तो ही पॉजिटिव थॉट्स डेवलप होंगी। मुआशरे में माहौल में अपने इर्द गिर्द अगर नेगेटिविटी होगी तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी ही परवान चढ़ेगी, नेगेटिविटी ही डेवलप होती नजर आएगी। अब इस हवाले से अब ये जितने भी मीम हैं बेसिकली ये सब अफराद हैं, ये फर्द हैं, इनकी सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पॉजिटिव होंगे तो ही औलाद की तरबियत हो सकेगी। बहुत अच्छे, नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियसली बच्चे तो उसी नेगेटिव राह पे चलेंगे। और अपकमिंग क्या सिचुएशन है, अपना जो आईना है वो हमें नजर आ रहा है कुछ अर्से बाद हमारी औलाद ने हमारे साथ क्या करना है। वो जैसे बहुत खूबसूरत हदीस है ना कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, उसे अच्छे अखलाक दो। अब औलाद को इबादत खिलाना, उसको हया सिखाना, उसमें आदमी पैदा करना, ये सब काम किसके हैं? बेसिकली एक माँ के हैं। माँ की गोद से ही बच्चा परवान चढ़ेगा। फिर यही बात आके आ जाती है ले देके कि अगर माँ ही नहीं इन चीज़ों पर फोकस करेगी, अगर माँ ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करेगी, अपने सारे कामों में सारा, तो किस तरह से बच्चे के मुस्तकबिल में बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही हो गया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सफदर साहब, थोड़ा सा हमें मौला अली की अदालत और शुजात के हवाले से कुछ चीज़ें बताइएगा कि जो किस्से के हवाले से जो कुछ कहानियाँ हैं, ये जो हक़ाइक़ हैं। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजात के किस्से तो देखें मशहूर हैं। और जो अली से प्यार करने वाले हैं ना, जैसे हज़रत ने भी कहा, जो अली से एक तो प्यार करने वाले ना तो वो बेहद प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं।
اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کہا کہ آپ جنگ میں دیکھ لیں، جنگ بدر میں دیکھ لیں. اگر جنگ بدر کی ہی بات کی جائے، جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. کفار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی. ٹھیک ہے. اب اس میں کفار جو مارے گئے وہ تقریباً 70 کی تعداد بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ روایات مختلف آتی ہیں کہ ایک میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی پاک نے اکیلے 37 کو واضح جہنم کیا، اور ایک میں 35 بھی ہے، ایک میں 30 بھی ہے. چلے ہم 30 بھی کر لیتے ہیں، لیکن کتنا بڑا یہ شخص حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اس جنگ کے اندر اکیلے علی پاک نے 30 کو بھی واضح جہنم کیا. تو میں نے یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے مین آف ہیرو تھے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہیرو تھے. ٹھیک ہے. آج دیکھیں نا کہ کس نے ہاف 50 کر لی، کسی نے جناب علی پاک نے تو 70 میں سے اگر 30 کو بھی کیا. ٹھیک ہے. تو اس جنگ کے ہیرو تھے. یہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت تھی. اور پھر کس انداز سے آپ نے جب خیبر کو فتح کیا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو علی پاک نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور بلایا گیا، پوچھا صحابہ سے کہ کدھر ہے علی. اب یہاں میں رک کر ایک محبت والی بات اگر آپ کو مزہ آئے گا اس میں ایک بات کہوں کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے، ٹھیک ہے، تو نام لیتے تو صحابہ جو تو کھڑے ہوتے آگے یا بیٹھے ہوتے، تو وہ جب کملی والے آقا کسی کو بلاتے نا تو وہ صحابی اس کا نام لیتے آگے. ٹھیک ہے. علی پاک کا نام کتنی برکت والا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے اگر نام لیا ہوگا، میں تصورات کے اندر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کریم نے جب کہا ہوگا علی کدھر ہے، ٹھیک ہے، ایک صحابی نے دوسرے سے کہا ہوگا علی کدھر ہے، دوسرے تیسرے کا علی کدھر ہے، تو وہاں بھی علی 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 ہو چکے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑا اچھا منظر کشی کیا آپ نے. وہاں بھی علی 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 کے نعرے لگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. کس انداز سے ہر صف میں ہر جناب شخص کی زبان علی علی پکارا ہوگا، آخر والے شخص تک کہا ہوگا ہاں بھائی علی کدھر ہے. اب مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم نے کہا نا علی کدھر ہے، تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ علی کچھ بیمار ہیں. تو بلایا گیا، بلاؤ حضرت علی کو. آپ کو بلایا گیا. جب بلایا تو پوچھا علی کدھر، کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں درد تھا، دکھ رہی تھی. میرے کملی والے آقا نے یہ نہیں کہا وہاں پر علی اب کیا ہو سکتا ہے، کوئی طبیب نہیں کہا علی آگے آؤ، لواب لگایا. کیا بات. ٹھیک ہے. اب بھیجا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر فتح کرنے کے لیے. وہ خیبر کہ جس کے متعلق مختلف روایات ہے کہ 40 افراد بھی مل کر اس کو نہیں جناب کھیڑ سکتے تھے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں تلوار دی، دوسرے ہاتھ میں آپ نے اس خیبر کو جناب اٹھا کے وہ پھینک دیا. کس انداز کے ساتھ آپ نے فتح کیا. یہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت نے کہا نا کہ آپ کے لیے کہا مدینہ العلم وعلی و بابوہا، ویسے ہی تو علم کا جناب شہر کا علم کا جناب دروازہ رکھ دیا. نہیں کہا گیا، ویسے نہیں کہا گیا. ویسے تو نہیں کہا انا دار الحکمت وعلی و بابوہا، حکمت کے لیے ویسے تو نہیں کہا گیا نا. یہ شجاعت تھی، یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا، یہ کمال تھا آپ کا. اسی لیے اس سب کے پھر میں ایک بات کہوں گا کہ کیوں نہ ہوتا کہ جن کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے اور مصطفیٰ کو دیکھ کر آنکھیں کھولتے ہیں تو ابھی سال کے بھی نہیں ہوئے یا 1 سال کے ہوں گے، کملی والے آقا نے اپنے چچا سے لے لیا. جن کا لمحہ کملی والے آقا کے پاس گزرا، جن کا ہر ایک لمحہ مصطفیٰ کی گود میں گزرا، وہ کتنے مقام کتنے مرتبے والے علی ہیں. ان کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا کہ جن کو کملی والے آقا نے خود بچپن میں کپڑے پہنائے، جن کو کملی والے آقا نے خود نلایا، جن کو کملی والے آقا نے خود کنگھی کی ہوگی. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا آج کسی کا بچہ ہوتا ہے نا کوئی، تو جب وہ آگے کے بڑھتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جناب بچے کے زبان پر اگر نام آئے تو اللہ، سبحان بے شک. ٹھیک ہے، اللہ. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ جناب کتنی بلند ہے کہ جب آپ بولنے کے قابل ہوئے ہوں گے تو خود کملی والے آقا نے کہا ہوگا علی کہو نا اللہ، کہو نا اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا. آغا صاحب تھوڑا سا ہمیں شجاعت کے حوالے سے صاحبزادہ صاحب نے بتایا ہے، تو ہمیں عدل کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کے عدالت کے فیصلے جو تھے ان کے وہ بہت مشہور و معروف ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو کچھ ہم سے شیئر کیجیے گا اس حوالے سے. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ. صاحبزادہ صاحب بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ واقعہ پتہ چلتا ہے کہ عاشق کی زبان کیسے ہوتی ہے. کیا بات ہے. دیکھیں امیر المومنین اسلام جو ہیں ان کی بعد وصال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جو ہے وہ 2 جہتوں میں.
ایک وہ ہے جو آپ خلافت سے الگ رہے، ایک وہ ہے جس میں آپ خود خلیفہ مسلمین رہے۔ اب یہ جو پہلے 3 خلفاء جو جنہیں خلفاء راشدہ کہا جاتا ہے، 4 خلفاء راشدہ ہیں، البتہ 5 بھی کہتے ہیں، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 6 بھی لگے، جو خلافت راشدہ جو تسلسل یعنی روایتیں جو تاریخ کہتی ہے، جو تاریخ تو حقائق بیان کرتی ہے، تاریخی حوالے سے تو یہ 5 بننے چاہیے، لیکن خلافت راشدہ 4 ہی کی معروف ہے۔ تو جو 3 پہلے ہمارے خلفاء گزرے ہیں، ان کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی عدالت میں، چونکہ آج کا جو قاضی ہے اور جو کل کے قاضی تھے ان میں فرق تھا۔ آج ایک قاضی جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شرعی بھی ہو اور درست فیصلہ کرے، جو اس کی سمجھ میں آئے وہ کر دیتا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ جو، لیکن اس وقت جو قاضی ہوتے تھے وہ باقاعدہ یا تو خود جو خلیفہ ہوتے تھے وہ فیصلہ فرماتے تھے، ڈرتے تھے، یا ان کی طرف کسی قاضی قضات کو مقرر کیا جاتا۔ اب تینوں جو ہمارے خلفاء ہیں ان میں پہلے جو 2 ہمارے خلیفہ ہیں ان کے تو واقعات بہت بڑے بڑے ہیں کہ جب بھی ان کے دربار میں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا جو قاضی صاحب بھی حل نہ کر سکتے تو پھر ہمارے خلفاء کہتے کہ آپ ابو الحسن کو بلائیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کو بلائیں، وہ فیصلہ بہتر فرمائیں گے۔ یعنی اس دور کے وہ قاضی جنہوں نے باقاعدہ شرعی تعلیم حاصل کی ہوئی، ان کے گرفت تھی ان چیزوں کو سمجھتے تھے، اس کے باوجود اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا قاضیوں کے پاس تو پھر امیر المومنین اسلام کے پاس جاتے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت میں علی سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے فیصلے کرنے والے مولا علی ہیں۔ بڑا معروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ آ گیا، اور وہ مسئلہ جو ہے پہلے کسی طریقے سے بیان کیا گیا، لیکن بعد میں جب حضرت علیہ السلام کو بلایا گیا اور مولا علیہ السلام آئے اور آپ نے اس مسئلے کا فیصلہ کیا تو آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی اگر مجھے ہلاکت سے بچایا ہے تو حضرت علیہ السلام نے بچایا ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بہت سارے فیصلے ایسے آئے ہیں کہ آپ نے وہاں فیصلے فرمائے، اور پھر آپ حضرت علی علیہ السلام کے عدالت کے بارے میں اس سے بڑا آپ جملہ کیا پڑھیں گے تاریخ میں، جب آپ کی شہادت کی خبر دمشق میں پہنچی تو وہاں کے اوکلا نے کہا کہ یہ علی کا قتل نہیں ہوا، یہ عدل کا قتل ہوا، عدل کا قتل ہوا۔ اور دیکھیں حضرت علیہ السلام جب خود خلیفہ، جب ان کے پاس خود خلافت آئی اور آپ کے بھائی ہیں حضرت عقیل، آپ کے سکے بھائی ہیں، وہ آتے ہیں کہ مجھے کچھ چاہیے، تو بیت المال میں جو ان کا حصہ تھا وہ آپ نے دیا، کیا کچھ زیادہ دیجیے؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم زیادہ لینا چاہتے ہو تو سامنے آگ جل رہی تھی، فرمایا ایک وہاں سے وہ چنگاری لے آؤ یا ایک آگ کی سلاخ لے آؤ، بولا کہ اس کو پکڑو، کہا کیوں؟ فرمایا تم اس سے ڈرتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں اس سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ سخت ہے۔ علی ایسا فیصلہ نہیں کرتا کہ دوسروں کا مال کسی دوسرے کو دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا محترمہ، ابھی آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں نقائص بیان کیے کہ کیا کیا خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں جو ہم اس دور میں کر رہے ہیں اور بچوں کی تربیت غلط انداز سے کر رہے ہیں۔ سجیشنز کیا دینا چاہیں گی، کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ بیسیکلی میرے مطابق تو یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی جس حیثیت میں ہے اس کو چاہیے کہ اپنا رول پلے کرے، جو رتبہ جو مقام بھی ہے ہمارا، چاہے کوئی ماں ہے، باپ ہے، معلم ہے، اپنا رول پازیٹیولی پلے کریں۔ اب بیسیکلی گھر میں جو بھی ہو رہا ہوگا پریکٹیکلی وائس ورسا اسی کا رنگ بچے میں نظر آئے گا، بچے کی شخصیت آئینہ دار ہوگی اسی کی۔ ایک تو گھروں کا ماحول پازیٹیو کیا جائے، اسلام کو، نماز کو، قرآن کو بچوں کو سکھایا جائے، بچوں کو تعلیم دی جائے، اور سیکنڈلی دین کے نام پر جو ہمارے نصاب میں اسلامیات کی ایک 15 سے 20 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اس کو خدارہ چینج کیا جائے، اس کو انکریز کیا جائے، قرآن کو لازمی جز بنایا جائے، سو دیٹ بچے وہی ایجوکیشن جب گھر سے حاصل کریں اور اسکول میں بھی اس کو ایکسپلین کیا جائے تو وہی چیز بچے کے اندر آئے گی۔ گھر میں اگر آپ اسے پازیٹیوٹی سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، اور اسکول میں جا کے اس نے سیکھنا ہے کہ آج ڈانس کمپٹیشن ہے، آج فلاں کمپٹیشن ہے، آج آرٹس کونسل میں جانا ہے، وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن
دیکھا جائے بیسیکلی چونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے حوالے سے بچوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ بچے کے اندر دینی رنگ نظر آئے، اخلاقیات پروان چڑھتی نظر آئے. اگر ہمارا رول ہی نہیں ہوگا ایز اے ٹیچر، ایز پیرنٹس، تو بچے کبھی بھی پازیٹیوٹی اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے. زبردست ہے، بہت شکریہ. سب زیادہ سب آخری مرحلے کی جانب پروگرام کے ہم بڑھیں گے. شہادت کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. مولا علی کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بچے کو پتہ ہے کس طرح سے کیا کیا ہوئی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہم نے یہ میسج دینا ہے، بتانا ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ شہادت کے حوالے سے 21 رمضان کو وہ واقعہ ذرا بیان کیجیے گا کس طریقے سے شہادت ہوئی. جی دیکھیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کہ 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں ایک بات یہ کروں گا کہ 19 رمضان کو جب آپ کو ضرورت لگتی ہے جو آپ ہی کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، کیا انداز ہے حضرت علی کا کہ یہاں حضرت علی کی سخاوت بھی آ جاتی ہے، جیسے شجاعت کے حوالے سے پہلے بات ہوئی ہے، یہاں سخاوت بھی آ جاتی ہے کہ دشمن آیا، اس نے وار بھی کیا، ٹھیک ہے، جب وہ پکڑا بھی گیا تو علی کیا کہتے ہیں کہ ابھی اسے کچھ نہ کہو، اس کو کیا کہو، یہ مہمان ہے. روایات مختلف آتی ہیں، یا شربت دیا جائے یا دودھ دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ سخاوت ہے نا کہ دشمن آیا ہے اس نے وار. یہ ہم نے آج سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آج اللہ نہ کرے ہم تو کہیں سے گزرے، ہمیں کوئی ذرا سی کوئی بات ہو جائے ہم تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور ریئیکشن کرتے ہیں، لڑائی پر آج ہم نے سکھانا ہے اپنے بچوں کو کہ صبر و استقامت کیا ہے، صبر سکھانا ہے کہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دشمن آیا تو آپ نے تو اس کو بھی نہیں کہا کہ یہ مہمان ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پھر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ شہید کا مقام تو ویسے ہی بلند ہے، پھر علی پاک کی شہادت اور پھر 21 رمضان کو شہادت. ٹھیک ہے، اس دن شہادت، اس مہینے شہادت کہ جس کے ہر ایک لمحے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کئی گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے اور کئی کے درجات بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو درجات بلند کرنے والی بات ہے، علی پاک کے درجات تو ویسے ہی بلند ہے. اور پھر 21 رمضان کو شہادت ہوئی تو وہ جناب درجات کہاں، اور علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا. تو ہم نے یہاں سے میسج یہ دینا ہے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اپنے اندر صبر پیدا کریں. ٹھیک ہے نا، جب صبر پیدا کریں گے نا تو یقین جانے ہمارے حالات زندگی بہتر ہو سکتے ہیں. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جس انداز کے ساتھ زندگی گزاری، کس انداز کے ساتھ آپ نے پرورش کی جناب مولا حسن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے نا، کس انداز کے ساتھ آپ نے اپنی جناب بیٹیوں کی حفاظت کی اور ان کی جناب تربیت کی. یہ سارے معاملات جب ہم سامنے رکھ کر نا زندگی گزاریں گے تو وہاں سے ہمیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی مل جائے گی، آپ کی صورت میں مل جائے گی، آپ کا کردار مل جائے گا اور ہماری اپنی زندگیوں کے اندر سکون آ جائے گا، سکون مل جائے گا. حضرت علی پاک کا نام ویسے ہی برکت والا ہے اور جب یہ نام زبان سے لیا جائے نا وہ زبان بھی برکت والی ہو جاتی ہے. حضرت علی پاک کا نام ویسے ہی کمال والا ہے، جب وہ نام اس زبان پر آ جاتا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ کیا پتہ ہماری زبان سے کیسے کیسے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت والے روز اگر سوال ہو گیا نا اتنا ہی کہہ دیا مولا تیرے محبوب کا محبوب تھا، اس کا ذکر یہ زبان کرتی رہی ہے. میرا یقین اور ایمان ہے کہ رب کائنات اس ذکر کے صدقے ہماری بخشی فرما. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر صاحب آخری لمحوں کی جانب پڑھوں گا. جب شہادت ہوتی ہے 21 رمضان کو مولا علی کے تو ان کے گھر میں جو کوہرام بچا اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا چند الفاظ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا ایک بات تشریح آ جائے گی. جی چونکہ آپ نے وہ تربیت کی بات کی اور انہوں نے بھی فرمایا کہ آپ نے امام حسن امام حسین علیہ السلام اور اپنی بچیوں کی آپ نے تربیت فرمائی اور رسول اللہ نے مولا علی کی تربیت فرمائی. معاشرے میں جو بھی معاشرہ چاہتا ہے، علی کا عدل کیا تھا؟ یہ علی کا عدل یہی تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلال کو حلال کہا ہے، حرام کو حرام کہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ لمبے چوڑے یہ لیکچر اور یہ کلاسیں اور یہ میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں. کیا بات. اگر آج ہم اپنے گھر سے اپنی ذات سے حلال محمد اور حرام محمد صلوات اللہ علیہ کو اگر ہم سامنے رکھیں، اس پر چلنا شروع کریں تو معاشرے میں ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے 21 ماہ رمضان کا، اب چونکہ 19 کو صبح کے وقت آپ جب مسجد میں پہنچے اور آپ شدید زخمی ہوئے اور حضرت حسن علیہ السلام کی یہ امامت کی پہلی جماعت تھی جو آپ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا بیٹا حسن یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مجھے یاد رکھو پہلے نماز با جماعت ادا کرو.
وہاں نماز جماعت ادا کی گئی، پھر آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، پھر طبیب بلائے گئے، طبیبوں نے کوشش کی، آخر طبیبوں نے کہا کہ یہ چونکہ جو زخم ہے تلوار کا، اکیلا تلوار کا زخم نہیں بلکہ وہ تلوار جو وہ زہر میں بوجھی ہوئی تھی، اس میں کہیں زیادہ زہر کا اثر، اور وہ اثر جو ہے وہ پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے۔ اب آپ نے جب یہ جو، اور اب وہ عالم یہ تھا، کبھی آپ پہ غشی آتی تھی، پھر افاقہ ہو جاتا تھا، پھر آتی تھی، پھر امام اسلام کے وقت اخیر تھا کہ آپ نے اپنی اولاد کو بلایا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی ایک آپ کو شرمندہ کر دوں کہ بعض لوگوں کا یہ مغالطہ ہے کہ حضرت علی سید نہیں ہے۔ دیکھیں، سید فقہ میں اسے کہا جاتا ہے، فقہ میں سید اسے کہا جاتا ہے جس پر صدقہ حرام ہو، جس پر صدقہ حرام ہے وہ سید ہے۔ اب صدقہ کن پر حرام ہے؟ سادات پر۔ صدقہ حرام ہے اولاد بنی ہاشم پر۔ حضرت ہاشم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد آگے چلے گی سب پر صدقہ حرام، وہ سید ہے۔ البتہ سیدوں کی دو قسمیں ہیں، ایک سید شرفی ہے، ایک سید ہے۔ سید شرفی وہ ہیں کہ جو حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جن کی ماں ہیں، یعنی مولا علی کی اور بھی زوجات تھیں، لیکن آپ کی وہ اولاد جو امام حسن حسین علیہ السلام سے آگے چلی ہے وہ سادات شرفی کہلاتے ہیں۔ باقی صرف سادات ہیں، وہ ان پر صدقہ حرام ہے۔ مولا علی کے جتنے بیٹے ہیں ان کی اولادوں پر صدقہ حرام ہے، وہ بھی سید، ان کا بھی احترام وہاں پر واجب ہے، لیکن بحیثیت عظمت، بحیثیت شان شوکت وہ چونکہ رسول اللہ کی جو نسل ہے وہ ذریت زہرا علیہ السلام ہے، اس لیے وہ شرفی سید ہے۔ تو آپ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک سے وصیت کی۔ سب سے بڑی وصیت جس کا اکثر و بیشتر میرے استاد محترم قائد ملت سرکار آغا احمد علی شاہ صاحب علیہ النجفی عموماً بیان فرمایا کرتے ہیں، جب دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی اسی وصیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کونوا للظالمین خصما وللمظلومین اونا، کہ تم ظالموں کے لیے خصم یعنی ان کے مقابل ہو جاؤ اور مظلومین کے حمایتی ہو جاؤ۔ یعنی مولا علی کو اپنے زخم کا درد نہیں تھا، مظلوم کی فریاد کی فکر تھی، کہیں مظلوم کی فریاد ادھوری نہ رہ جائے۔ فرمایا مظلوم کی فریاد کو پہنچنا، مظلوم کی حمایت کرنا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو بلایا اور سب کو امام حسن السلام کے حوالے کیا کہ اب میرے بعد حجت خدا یہ ہوں گے، یہ اللہ کے طرف نمائندہ ہوں گے، یہ رسول اللہ کے جانشین ہوں گے، یہ وسیع ہوں گے۔ اور پھر آخر میں آپ نے اپنے بعد آنے والے جتنے بھی مصائب و علام تھے ان کا تذکرہ کیا، پھر مولا حسین السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر سب سے آخر میں جس مخدرہ بیوی کو طلب کیا وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کی عقیلہ بنی ہاشم بی بی زینب علیہ السلام ہے، جو شریکت الحسین جنہیں کہا جاتا ہے، جو فاتح کفہ و شام جن کا لقب ہے، ان کو بلایا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے حسین السلام کو بلایا، کہا بیٹا حسین دیکھو میرا سجدہ رہ گیا ہے، بیٹی زینب میرا خطبہ رہ گیا ہے، سجدے کا کام حسین تو کرنا، خطبے کام زینب تو کرنا۔ اور کیا کام کیا سجدے کا امام حسین علیہ السلام نے؟ ایسا سجدہ کون کرے گا کہ سر خود رکھا تھا، اٹھایا کسی نے، اور بی بی زینب نے اس کے سامنے جا کر سجدہ وہ خطبہ دیا۔ جو سمجھتے کہ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کروا کے تو کیا سمجھتا کامیاب ہو گیا ہے؟ دیکھو یہ جو اذان مل رہی ہے یہ تیرے نانا کی اذان نہیں ہے، یہ میرے نانا کی اذان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نان صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کو منقبت پیش کریں۔ سخاوت کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی
وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم کی وراثت ہے، دعا کی وراثت ہے، علی کے یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، یہ شب ہے آدمان کی، سویرا کا نوکر ہے، یہ شب ہے آدمان کی، سویرا کا نوکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دیں، زیانے کی وراثت ہے، علی کے یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، ستارے ہیں گواہ آرزو سمانے کی وراثت ہے، سخانے کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے۔